إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان دین، برادران اسلام، دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی تلاوت کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معروف فرمان میں آپ حاضرین کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حاضرین کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ سنت کا مقام کیا ہے اور سنت پر عمل کے سلسلے میں سلف کا کیا رویہ رہا ہے، سنت پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام لوگوں کو باتیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین، یہ بات ہم اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے
کہ دنیا میں بہت سارے ادیان پائے جاتے ہیں، لیکن تمام ادیان میں سب سے بہتر دین دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ دین ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام چھوڑ کر اگر کوئی انسان کوئی اور دین اختیار کرتا ہے، اسلام چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف کوئی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے، مشرکین ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ اس آیت کریمہ سے ہم اور آپ کو پہلی بات یہ معلوم ہوئی دین اسلام دین حق ہے، تمام ادیان پر غالب ہے، اور یہیں پر یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بتا دیا کہ دین اسلام تمام ادیان پر فائق ہے، تمام ادیان پر برتر ہے۔ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف جانا، دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپنانا، کوئی اور دین اختیار کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ ضلالت کی راہ ہے۔ ایک انسان دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ گمراہ ہے، وہ ضلالت کی راہ پر ہے، اسے دین اسلام اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائیو، ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ سب سے بہتر دین دین اسلام ہے، تو اسلام ہم اور آپ کہاں تلاش کریں؟ یہ بات بھی اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سنو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو بتا دیا کہ اگر ہم اور آپ اسلام تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب قرآن مجید میں تلاش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے کتاب نازل کیا اور حکمت نازل کیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو وہ بھی سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جیسے قرآن نازل ہوا ہے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نازل ہوئی ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار مجھے کتاب دیا گیا ہے اور کتاب کے ساتھ اسی کے مثل دیا گیا ہے، یعنی قرآن دیا گیا ہے، اور قرآن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
سنت بھی دی گئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن بھی اللہ کی جانب سے ہے، سنت بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیے، پیچھے جگہیں نہیں بچتی ہیں، پیچھے بیٹھتے ہو اور بعد میں آنے والوں کو کافی دقت ہوتی ہے۔ یہ بات کئی بار بتائی گئی ہے، پہلے آگے کی سب مکمل کیجئے پھر پیچھے والی کیجئے، تاکہ بعد میں آنے والوں کو دشواری نہ ہو۔ یہ سمجھ کا تقاضا ہے، بار بار کہنے والی بات نہیں ہے، اسی ممبر سے کئی بار کہہ چکا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیا ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے مثل بھی دیا ہے۔ اس لیے جہاں اللہ کی کتاب پر عمل کرنا ضروری ہے، وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہہ دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور رسول جسے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ آیت کریمہ بھی بتاتی ہے کہ سنت کو اپنانا اور سنت پر عمل کرنا اور سنت کو گلے لگانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں بروئے کار لانا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ سفیان ابن عوینہ رحمہ اللہ ایک تابعی تھے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا میزان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا ترازو ہے۔ ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہم کوئی عمل کرتے ہیں، ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، ہماری وہ نیکی، ہمارا وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پہلے جانچی جائے گی، پرکھی جائے گی۔ اگر ہمارا وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ اور یاد رکھو، اگر ہم نے کوئی کام کیا نیک سمجھ کر کے کیا، نیکی کا کام سمجھ کر کے کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق وہ کام نہیں ہے، تو سفیان ابن عوینہ فرماتے ہیں فَهُوَ الْبَاطِلُ، وہ باطل ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ غلط ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کا کام شمار نہیں کیا جائے گا، وہ بدعت شمار کیا جائے گا، وہ غلط شمار کیا جائے گا، وہ گناہ کا کام شمار کیا جائے گا۔ آج ہمارے سماج میں آپ دیکھیے کتنے کام ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ نیکی کا کام انجام دے رہے ہیں اور نیکی سمجھ کر کے بہت سارے لوگ وہ کام بھی کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کاموں کا وجود نہیں تھا۔ بھائیو، امام ابو حیان بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کوئی بات کہو تو وہ بات صحیح مانی نہیں جائے گی جب تک کہ آپ اس پر عمل نہ کر لو، اور کوئی کام کوئی عمل اس وقت تک صحیح نہیں مانا جائے گا جب تک کہ آپ کی نیت صحیح نہ ہو، اور آپ کی نیت بھی صحیح نہیں مانی جائے گی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق نہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، تو ہم اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ ثابت ہو۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر ہم کیا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہمارا ہر کام ہو۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ ہم اور آپ کو بتایا کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، اور جن کاموں کے کرنے سے ہم اور آپ کو منع کر دیا ہے اس سے رک جائیں، باز آ جائیں۔ مثال کے طور پہ اذان ہوتی ہے، مؤذن آخری کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ،
اب ایک آدمی یہ سوچے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ سے پر ہوتا ہے، لہذا ہم لا الہ الا اللہ صرف نہیں کہیں گے۔ ایک آدمی سوچے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد ہم محمد رسول اللہ بھی کہیں گے، غلط ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو اذان کا طریقہ جو سکھایا ہے اس میں آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے ہم وہی کہیں گے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، اور جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے، اس سے رک جائیں۔ تو یہ ہے سنت کی پاسداری، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی جو حد بندی کر دی ہے اس حد پہ قائم رہو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ بہت اچھا کام ہے۔ اب نماز پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں ایک رکوع دو سجدہ بتایا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک رکعت میں ایک رکوع کرتے ہیں اور دو سجدے کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ نہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اللہ کے سامنے جھکنا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، ہم ایک رکوع نہیں دو رکوع کریں گے، ہم دو سجدہ نہیں تین سجدہ کریں گے۔ یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پاسداری نہ کرنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد بنا دیا ہے اس حد پہ قائم رہو، اس حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اور اس حد میں کم کرنے کی بھی کوشش نہ کرو۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل اسوہ مانو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل آئیڈیل مانو۔ فائنل آئیڈیل ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ کو زندگی گزارنا ہے، آپ کو کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، بیوی کے ساتھ رہنا ہے، آپ کو تجارت کرنا ہے، آپ کو مزدوری کرنا ہے، نوکری کرنا ہے، آپ کو عبادت کرنا ہے، آپ کو لباس پہننا ہے، غرض یہ کہ زندگی کے تمام معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل آئیڈیل مانو، اسوہ مانو۔ آج ہمارے کتنے نوجوان احباب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نہ مان کر کے فلمی اداکاروں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، کرکٹر کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے سماج میں، زیادہ دور نہ جائیے، یہ بال کی مثال لے لیجئے، یہ لباس کی مثال لے لیجئے۔ لباس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا۔ آج ہمارے سماج میں کتنے احباب ہیں جن کا پینٹ، جن کا پتلون، جن کا پیجامہ، جن کی لنگی ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے اور زمین پہ جھاڑو لگاتے ہوئے چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع ہی نہیں کیا ہے، سختی کے ساتھ کہا ہے لوگوں سنو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے بات نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا کبر و غرور کی وجہ سے زمین سے گھسٹتا ہوا چلتا ہے۔ آپ بال کا معاملہ لے لیجئے، لوگ فلمیں دیکھتے ہیں اور فلمی اداکاروں کو جیسا پہنتے، جیسا کرتے دیکھتے ہیں ویسا کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کہہ لیجئے لوگ اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ انہی کو بنا لیتے ہیں۔ بال کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو قضا سے منع کیا ہے۔ قضا کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ ایک طرف سے بال کو پوری طرح سے صاف کر دیتے ہیں، باریک کر دیتے ہیں، اور ایک طرف سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بال کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے یا تو پورا چھوڑ دو یا تو پورا باریک کر دو۔ اگر ایک طرف آپ نے باریک کر دیا، ایک طرف چھوڑ دیا تو یہ قضا ہے، اور قضا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو منع کیا ہے، روکا ہے۔ آج ہمارے کتنے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے دور ہیں۔ ابھی بہت سارے مسائل سامنے آ رہے ہیں، لوگ مسلمان کا ہوا کھڑا کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے،
آپ کا جذبہ ہے، آپ کے جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن جس طرح آپ کا دعویٰ ہے اس طرح دعویٰ پیش کر کے تو دکھاؤ۔ زیادہ دور نہ جائیے، زیادہ نہ سوچئے۔ آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کے چہروں پہ داڑھیاں نہیں ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے سلسلے میں ہم اور آپ کو کہا داڑھی کو معاف کرو، داڑھی کو چھوڑ دو۔ کٹانے کے سلسلے میں اختلافی مسائل سے ہٹ کر میں صاف کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ سینہ ٹھوک کے تو کہتے ہیں ہم نبی کی امت ہیں، نبی کی سنت کو ماننے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، آپ کی امت میں سے ہیں۔ کوئی بات آ جاتی ہے تو لوگ روڈ پہ نکل جاتے ہیں، لیکن اس وقت جب عمل کے میدان میں ان کو کھنگالا جاتا ہے، ان کا جائزہ لیا جاتا ہے، تو ان کی ساری سنت کی دعوے داری ختم ہو جاتی ہے۔ نہ ان کا لباس سنت کے مطابق ہوتا ہے، نہ ان کا چہرہ سنت کے مطابق ہوتا ہے، اور نہ ان کے حرکات و سکنات سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ان کی کوئی چیز سنت کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ کیا کہا گیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فائنل اسوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فائنل آئیڈیل مانو۔ بھائیو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کرنا یہ عذاب الہی کا سبب ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھانے لگا، اور جب وہ کھانا کھانے لگا تو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ اس کو سمجھایا گیا، منع کیا گیا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کبر کی وجہ سے کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کبھی نہیں کھا سکتا، اور حال وہی ہوا کہ وہ زندگی بھر دائیں ہاتھ سے کوئی کام نہ لے سکا۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس نے روگردانی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس نے اعراض کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ نہیں مانا۔ اب آئیے ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں سنت کے معاملے میں سلف کا کیا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، خلیفہ چننے کی باری آئی۔ ثقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ کا نام تھا، وہاں لوگ بیٹھ کر کے مشورہ کرتے تھے، میٹنگ کرتے تھے۔ لوگ بیٹھ کر کے مشورہ کرنے لگے خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ کسی نے کہا سعد ابن عبادہ کو بنا دیا جائے، کسی نے کہا ایک خلیفہ انصار میں سے ہو جائے اور ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا لوگوں سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش، حاکم قریش سے ہوگا۔ صحابہ نے سنا، سب خاموش ہو گئے، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے ہمیں نہیں بڑھنا ہے۔ آپ نے کہہ دیا خلیفہ قریش سے ہوگا تو قریش سے ہوگا، اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فوراً تسلیم کر لیا، مان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کے ترکے کے تقسیم کی باری آئی۔ صحابہ آئے، کہنے لگے ہمارا حصہ ہے، کوئی آیا کہہ رہا ہمارا حصہ ہے۔ فاطمہ آپ کی بیٹی آئی، کہنے لگی ہمارا بھی حصہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا سنو، ہماری بیٹی عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد میں تو ہماری بیٹی عائشہ کا بھی حصہ ہے۔ عمر فاروق کی بیٹی حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، اور ان کا بھی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم اپنی جائیداد کا وارث کسی کو نہیں بناتے ہیں، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے سنا، اور سنتے ہوئے سب نے چپی سادھ لی، سب خاموش ہو گئے۔ کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ہماری چھوڑی ہوئی جائیداد سب صدقہ ہوتی ہے، اس میں کسی کو حصہ نہیں ملتا ہے، تو کسی نے بھی اس پر ضد کرنے کی کوشش نہیں کیا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا طریقہ، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درزی نے دعوت لی، وہ درزی صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کھانے کے لیے گئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی گیا اور دعوت دینے والے نے لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور سالن پیش کیا، اور روٹی اور سالن میں بنا ہوا گوشت بھی تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا کہ پیالے کے ارد گرد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو تلاش کرتے اور کدو کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انس بن مالک کہتے ہیں اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدا میں کدو سے مجھے کافی محبت ہو گئی اور میں بھی کدو کثرت سے کھانے لگا، کدو کا میں بھی شوقین ہو گیا۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت۔ یہ ہم اور آپ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ خالی زبانی دعویٰ ہوتا ہے اور ہمارا دعویٰ حقیقی دعویٰ نہیں ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کی کتاب ہے مسند الامام احمد بن حنبل۔ اس میں بہت ساری روایتوں کو انہوں نے اکجا کیا ہے، جمع کیا ہے، اور تقریباً کہیں کہیں کے نسخے 50 جلدوں سے بھی زائد ہو گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ اپنی مسند میں 40,000 حدیثیں جمع کیا ہوں، اپنی مسند میں 40,000 حدیثیں جمع کیا ہوں، لیکن سنو جتنی حدیثیں جمع کیا ہوں تمام حدیثوں پر میرا عمل رہا ہے۔ یہ تھی سنت سے لگاؤ، یہ تھا سنت کا مفہوم۔ ایک حدیث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آ گئی جس میں آپ نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام سے خدمت لیا، اس کو اجرت دیا، اور اجرت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دینار دیا۔ آپ نے پڑھا تو حجام سے خدمت لیا اور اجرت کے طور پر اسے 1 ہی دینار دیا، اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام سے خدمت لیا اور اجرت کے طور پر 1 دینار دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اقتدا میں بھی حجام کو 1 دینار دے رہا ہوں۔ یہ تھی سنت سے لگا، یہ تھا سنت پر عمل، یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت۔ بھائیو، ہم اور آپ بھی مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے ہیں۔ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے تو ہم اس دعوے کو سچ کر دکھائیں، ہم وہی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ہم اور آپ وہی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور جس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا ہے ہم اور آپ اس سے رک جائیں، تو یہ کہا جائے گا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ماننے والے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں اور اسے تانا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں المسلمون کی بجائے الناس ہے، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ آج ہمارے زبان سے کتنے لوگ محفوظ ہیں؟ بات بات پہ گالی دینا ہمارا شیوا، بات بات پر غیبت کرنا ہمارا شیوا، بات بات پر جھوٹ بولنا ہمارا شیوا، بات بات پر تان و تشنیع کرنا ہمارا شیوا۔ کوئی بات آ جاتی ہے لان و ملامت ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے بھائی ہیں جن کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ہم ان کو مذاق اڑا کر کے ان کو چوٹ پہنچاتے ہیں۔ کتنے بھائی ہیں جن کی نقالی کرتے ہیں اور نقالی کر کے ان کو ہم اور آپ چڑھاتے ہیں۔ ذرا سوچو، کیا ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے ہمارے احباب، ہمارے بھائی محفوظ ہیں؟ ہرگز محفوظ نہیں ہے۔ ہم اور آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، لیکن نبی کے اسوہ پر چلنا یہ ہمارا شیوا نہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، اتنے بڑی تعداد میں لوگ موجود ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی جگہ پر امامت کے لیے کسی کو کھڑا کر دوں
اور جو نماز میں حاضری نہیں دیتے ہیں جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ بھائیو، آپ نبی کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ذرا سوچو کہ آپ کتنے وقت کی نمازوں میں حاضری دیتے ہیں، آپ کتنے وقت کی نمازوں میں حاضری دیتے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، اتنی بڑی تعداد موجود ہے، لیکن کبھی کبھی میں عصر کی نماز میں بھی اس مسجد میں رکتا ہوں اور عصر کی نماز پڑھ کے جاتا ہوں، مشکل سے ایک صف بھی نہیں پوری ہو پاتی ہے۔ کہاں گئی آپ کی دعوے داری؟ کہاں گئی آپ کی زبان؟ کہاں گیا آپ کا قول؟ روڈوں پر آ کر چلانا تو آپ کا مشغلہ بن چکا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بابری مسجد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، ہمیں تکلیف ہے، لیکن یہ بھی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، حسب طاقت اللہ سے ڈرو۔ ہمارے اندر جتنی طاقت تھی ہم لڑے، ہمارے اندر جتنی استطاعت تھی ہم نے اس کے لیے کوشش کیا، تقدیر میں جو لکھا تھا وہ ہوا۔ ہمیں تکلیف ہے، ہم یہ مانتے ہیں بابری مسجد ہاتھ سے چلی گئی، یہ ہماری جائیداد تھی، ہماری میراث تھی، چلی گئی، بہرحال اللہ اس کا مواخذہ کرنے والا ہے۔ بابری مسجد کے لیے تو تم چلاتے ہو، اپنے مسجد کی خبر لو، اپنے قریب کے مسجد کی خبر لو، اپنے مسجد کی حفاظت کتنا کرتے ہو۔ خالی روڈ پہ آ کر چلانا خالی یہی حفاظت نہیں ہے، مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھنا، جماعتوں میں حاضری دینا، یہ بھی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اپنے محلے کی مسجدوں کی خبر نہیں ہے، یعنی آج کا ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جو ہم کر نہیں سکتے ہیں اس کے لیے تو چلاتے ہیں، جو ہمارے اختیار سے باہر ہے، جو ہمارے طاقت میں نہیں ہے، اس کے لیے تو ہم چلاتے ہیں اور خوب چلاتے ہیں، چینلوں پہ آ کر کے چلاتے ہیں، روڈوں پہ آ کر چلاتے ہیں، کچھ لوگ کاغذات میں اخبار میں مضامین لکھتے ہیں، لیکن جو ہمارے اختیار میں ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، اس پر ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری بہت بڑی نادانی ہے، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ یہ ہم کر سکتے ہیں، نماز سے ہمیں کوئی نہیں روک رہا ہے، لیکن ہم اور آپ یہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کے سامنے جو باتیں آ گئی ہیں ہم اور آپ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔